ناول یہ قربتیں یہ مسافتیں، رائٹر سائمہ اکرم چودھری۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ سلمان کی محبت اور چاہت سے لبریز کی جانے والی سرگوشی پر عاطف نے بے اختیار کوفت اور جھنجھلاہٹ سے اپنے بستر میں بیٹھے بیٹھے کوئی تیسری مرتبہ پہلو بدلا تھا، جبکہ سلمان اس سے بے نیاز کانوں میں ہینڈ فری لگائے، گود میں رکھے کی بورڈ اور سامنے رکھے کمپیوٹر پر آنکھیں ٹکائے ایک ہی وقت میں کئی محترماؤں کو اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا سراسر یہ ذاتی فعل عاطف کے لیے کس قدر ناقابل برداشت ہے، یہ جاننے کے باوجود وہ اپنے اکلوتے روم میٹ کو نظر انداز کیے اپنے فیورٹ مشغلے میں پچھلے 1 گھنٹے سے مگن تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گرما گرم چائے کے مگ پر عاطف کی گرفت خاصی مضبوط ہو گئی اور سر میں شدید درد کی لہر سی اٹھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گود میں رکھی اکاؤنٹس کی کتاب پر نظریں جمائیں، لیکن سماعت کمبخت اس فضول اور بیہودہ رومانٹک گفتگو کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں انٹرنیٹ کیبل کی ایجاد کو کوسا، جس کی وجہ سے ایک معمولی رقم کے عوض سلمان کو گھر بیٹھے یہ گھٹیا مشغلہ پورا کرنے کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ٹیبل پر پڑے سلمان کے سیل فون کو دیکھا۔ یہ جدید اور مہنگا سیٹ 1 ماہ پہلے ہی اسے ایک برگر فیملی سے تعلق رکھنے والی ماڈ اسکواڈ سی شانزے نے سلمان کو اس کی سالگرہ پر گفٹ کیا تھا، جس پر اس وقت وہ اپنی ایک اور گرل فرینڈ علیزہ کو پچھلے 1 گھنٹے سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اکاؤنٹس کی کتاب جھنجھلا کر بند کرنے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ آخر یہ کمبخت سلمان ایک ہی وقت میں سیل فون پر اور کمپیوٹر پر کئی کئی لڑکیوں سے چیٹ کیسے کر لیتا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مسلسل سیل فون پر گفتگو کرنے کے دوران بھی کی بورڈ پر اس کی انگلیاں متحرک رہتی تھیں۔ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر وہ اپنے دماغ کا درست اور برمحل استعمال کیسے کر لیتا تھا۔ یہ سارا سلسلہ عاطف مغل کے سامنے پچھلے 1 سال سے رواں دواں تھا، بلکہ بڑی کامیابی سے گامزن تھا، اور یہ بات تو اسے بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ سلمان گفتار کا غازی ہے، برمحل گفتگو اور دوسروں کو قائل کرنے کا ہنر اسے بخوبی آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بہت جلد اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے، اور یہ اس کی چرب زبانی ہی تھی کہ بالکل مختلف مزاج ہونے کے باوجود پچھلے 1 سال سے عاطف نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ اب بھی اس نے بیزاری سے کمرے میں لگے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے، اور سلمان کے موڈ اور متحرک انگلیوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مزید 1 گھنٹے سے پہلے تک فارغ ہونے سے قاصر ہے۔ عاطف نے کوفت اور بیزاری سے بے اختیار ایک گہری سانس لی اور معاف ہوتے ذہن کے ساتھ چائے کے خالی مگ اور ٹرے اٹھائی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو سرد اور یخ ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ کرسی پر اچھی طرح کمبل لپیٹے بیٹھے سلمان نے جھنجھلا کر اسے دیکھا، مگر عاطف کے چہرے پر پھیلے سرد تاثرات دیکھ کر دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا اور ہاتھ کے اشارے سے دروازہ بند کرنے کی درخواست کی تو عاطف نے غصے سے زوردار آواز میں دروازہ بند کیا اور دائیں طرف بنے کچن میں آ کر لائٹ جلائی۔ اسے یقین تھا کہ سلمان نے اس نامعقول حرکت پر اسے دل ہی دل میں زیادہ نہیں تو 2-4 گالیاں تو ضرور دی ہوں گی۔ کاش اس کابک کے 2 کمرے ہوتے، اس نے 1000 دفعہ کی سوچی ہوئی خواہش کو بلند آواز میں دہرایا، اور پھر حسرت بھری آہ بھر کر واش بیسن کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں سلمان آج بھی رات کا کھانا کھا کر اپنی باری کے برتن دھونا بھول گیا تھا۔ اپنی قسمت پر صبر شکر کر کے وہ برتن دھونے لگا۔ مگ، پلیٹیں اور جگ گلاس دھو کر اس نے سلیقے سے سارے برتن الماری میں رکھے اور اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کرنے لگا۔ کچھ دیر چولہا جلا کر اس نے ہاتھ سینکے اور سردی سے گھبرا کر فوراً کمرے میں آ گیا، جہاں ہیٹر کی حدت نے موسم کی شدت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ سلمان نے کمپیوٹر آف کر دیا تھا، لیکن سیل فون ابھی بھی اس کے کان سے لگا ہوا تھا، اب کہ وہ کسی روبیلا کو سہانے خواب دکھانے میں مگن تھا۔ یقین کرو بیلا، جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو مجھے زندگی کی ہر شے رقص کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہواؤں میں خوشبو رچی ہوئی ہے اور کہکشائیں زمین پر اتر آئی ہیں۔ اس سمے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ سلمان نے اسے اندر آتے دیکھ کر کمینگی سے آنکھ ماری اور دوبارہ سیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انتہائی بے غیرت اور کمینہ انسان ہے یہ۔ عاطف نے دل ہی دل میں اسے کوسا، خاموشی سے آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور ٹانگوں پر کمبل اوڑھ کر
दोबारा अकाउंट्स की किताब खोल ली। यकीन करो रुबेला, कल मैं खासा बिजी था। मेरे पापा की पीसी में मीटिंग थी। वो ज़बरदस्ती मुझे साथ ले गए, वरना ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा लंच मिस कर देता। वो बड़ी रवानी से झूठ बोल रहा था। आतिफ के माथे पर कुछ बल आ गए। वो उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में लगे वॉल क्लॉक को देखने लगा, जहां रात का 1 बज रहा था। कितने गाफिल वालिदैन हैं जिनको मालूम ही नहीं कि उनकी बेटियां रात के इस पहर किस तरह उनकी इज्जत को दांव पर लगाने वाले मशागिल में मगन हैं। एक तल्ख सी सोच ने उसका अहाता किया, लेकिन फिर सर झटक कर वो किताब की तरफ मुतवज्जो हो गया। सलमान के फोन बंद करने के अभी भी कोई आसार नहीं थे, और आतिफ का सर अब दर्द से फटा जा रहा था। तुम्हारी ये बकवास कब बंद होगी? उसने कनपटी दबाते हुए कड़े तेवरों से उससे पूछा, जिसके चेहरे पर एक खसियानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। तभी वो बात समेटते हुए तेजी से बोला, ओके रुबेला, कल मुलाकात होगी। अभी मेरा आतिफ के साथ लॉन्ग ड्राइव का मूड हो रहा है। ओके बाय। सलमान ने जान छुड़ाते हुए तेजी से कहा और फौरन सेल फोन बंद करके ऑफ कर दिया, और अपने तकिए के नीचे रखते हुए फखरिया लहजे में बोला, देखिए मेरी सर्वस। आतिफ के सर का दर्द मजीद बढ़ गया। तभी वो खासे सर्द मगर तंजिया लहजे में बोला, हाँ, पिछले 1 साल से तुम्हारी ये बेहुदा, फजूल और घटिया सर्विस बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि सुन भी रहा हूँ। तुम्हारी गैरत तो पहले ही मरी हुई थी, अब तो शर्मो हया का जनाजा भी निकल गया है। कैसी नामाकूल गुफ्तगू करते हो तुम लड़कियों से, और तुम्हें जरा भी इस पर शर्मिंदगी नहीं। आतिफ ने आज उसे कड़े हाथों लेने का पूरा प्रोग्राम बना रखा था, जबकि सलमान की डटाई भी अरूज पर थी। वो खसियाने लहजे में बोला, यार जब उनको लड़कियां होते हुए ऐसी गुफ्तगू सुनते हुए शर्म नहीं आती तो मैं तो फिर मर्द हूँ। और वैसे भी यार अब जमाना बदल गया है। अब तो लड़कियां खुद चस्के ले लेकर ऐसी बातें करती और सुनती हैं। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब तक लड़की किसी को शह ना दे, लड़के की आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लड़के तुम्हारे जैसे ढीठ भी तो होते हैं। आतिफ ने उसे आईना दिखाया तो वो बुरा मनाए बगैर खुलकर हंसा, और हल्के फुल्के लहजे में वजाहत देते हुए कहा, लेकिन यार मैं जितना भी ढीठ, चालाक या तेज सही, लेकिन मैंने भी लड़कियों की कैटेगरी बनाई हुई है, और ममनुआ कैटेगरी में तुम्हें झांकता भी नहीं। डूब के मर जाओ। ऐसी कैटेगरियां बनाते हुए आतिफ को गुस्सा आया। लो, मुझे क्या ज़रूरत है डूब के मरे। ऐसी लड़कियां जो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर हम लड़कों के वक्त को रंगीन बनाने का बायस बनती हैं। अब मुझे देख लो, मैंने लड़कियों की 3 कैटेगरियां बनाई हुई हैं। नंबर 1 वो जो इस बात का चलता फिरता इश्तहार होती हैं कि आओ आकर हमें छेड़ो और बेवकूफ़ बनाओ। ऐसी लड़कियां बहुत आसान शिकार होती हैं, और अमूमन उनका ताल्लुक अपर क्लास से होता है, जिनके यहाँ लड़कों से दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता। दूसरी कैटेगरी उन लड़कियों की होती है जो बज़ाहिर शरीफ, रिजर्व और चिंपू सी नजर आती हैं, लेकिन ज़रा सी मेहनत से अपने सारे खौल उतार फेंकती हैं। और लड़कियों की ये किस्म खासी खतरनाक होती है। उनका ज़्यादा ताल्लुक मतवस्त तबके से होता है, और ये ऊंची सोसाइटी में जाने के लिए अमीर और वेल स्टेब्लिश फैमिली के लड़कों को घास डालती हैं, और फिर अमूमन इस चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं। और तीसरी किस्म उन लड़कियों की है जो खासे मजबूत किरदार की और सिनफ मुखालिफ से दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करने की आदी होती हैं। उनका रख रखाव, सख्त लहजा और कड़ा अंदाज किसी को भी उनसे बेतकल्लुफ होने की इजाज़त नहीं देता। और ऐसी लड़कियों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जो हर जगह अपने खानदानी वक़ार और अपने नुस्वानी वक़ार को मद्देनज़र रखती हैं। सलमान ने जमाई लेते हुए सुस्ती से कहा तो आतिफ उसकी इस हरकत पर तप उठा। ये अपना गार जैसा मुंह बंद करो। अभी तुम्हारी किसी फजूल सी दोस्त का फोन आ गया तो सारी जमाइयां रफू चक्कर हो जाएंगी। तब अपनी जुबान चलते हुए देखना। आतिफ की बात पर उसने एक छत पाड़ कह कहा लगाया, इंतहाई बेगैरत हो तुम। सलमान अजीज फिर हंसा और अजीब से अंदाज में बोला, क्या करना है ऐसी गैरत का जो इंसान को सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर कर दे। मैं कम से कम जिंदगी की आसाइशों से मुंह नहीं मोड़ सकता। और वैसे भी तुम्हें इस कमरे में जितनी आसाइशें नजर आ रही हैं, तुम मानो या ना मानो, ये मेरी जहानत और खूबसूरत शख्सियत की मरहून मिन्नत है। ये कंप्यूटर जो मुझे अलीज़ा ने गिफ्ट किया, कीमती मोबाइल सेट शानसे ने, और रूम फ्रिज निदा की बदौलत आया। इस कमरे में बिछा कारपेट और माइक्रोवेव अवन रोबेला की मेहरबानी से आए, और मेरे मोबाइल का तकरीबन सारा खर्च भी वही उठाती है। और उसके लिए बस मुझे अपना कीमती वक्त और खूबसूरत लच्छेदार गुफ्तगू का ही इस्तेमाल करना पड़ता है ना।
तो इन तमाम कीमती आसाइशात के बदले में ये सौदा महंगा तो नहीं माय डियर? आतिफ ने तासुब भरी नजरों से अपने सामने पड़े पलंग पर बेपरवाही से नीम दराज सलमान को गौर से देखा और उसे हकीकतन उसकी सोच पर अफसोस हुआ था। तभी वो कुछ सोचकर निस्बतन तल्ख और तंजिया लहजे में बोला, सलमान, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इन चीज़ों की इजाज़त दे देता है आसानी से। वो उसकी बात पर खुलकर हंसा। अरे यार, कौन सा ज़मीर, कैसा ज़मीर? मेरे पास इस नाम की कोई चीज़ नहीं। तुम्हें मालूम है, आज के दौर में हमारे घर में फ्रिज और टेलीफोन जैसी आम सहूलतें तक नहीं हैं। और 5 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से सारे खानदान की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ हूँ मैं। अपना बचपन जैसे मैंने मामूली मामूली चीज़ों के लिए सिसक सिसक कर गुजारा है, मैं बाकी सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। और तुम्हें मालूम है कि अहमदपुर शर्किया के जिस पसमानदा गांव से मेरा ताल्लुक है, उन लोगों के लिए लाहौर अमेरिका से कम नहीं। और वालिदैन समझते हैं कि एमकॉम करने के बाद तो गोया कोई मुझे उठाकर डायरेक्ट मिनिस्टर लगा देगा। हालांकि मेरे जैसे हजारों नौजवान लाहौर की गलियों में रुलते फिरते हैं। सलमान ने तल्ख लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके लंबी सी जमाई ली, जबकि आतिफ एक दफ़ा फिर उसे तासुब भरी नज़रों से देखता रह गया, जो उसे नज़रअंदाज किए अब किसी इम्पोर्टेड लोशन को बेदर्दी से हाथों पर मल रहा था। वो कुछ सोचकर फिर झिझकते हुए दोबारा उसे मुखातिब कर बैठा। सलमान, अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम्हारे वालिद महकमा डाक में मामूली से पोस्टमैन हैं और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है तो? सलमान सर्द लहजे में हंसा, जबकि आतिफ उसे देखता रह गया, जबकि वो बेपरवाही से बोला, अरे छोड़ो यार, लड़कियां बहुत बेवकूफ़ कौम होती हैं। उनके लिए मेरा सेल्फ मेड होने का नारा ही बहुत अट्रैक्टिव है। और फिर दौलत की रेल पेल में खेलने वाली लड़कियां इन चक्रों में नहीं पड़ती। वो मोहब्बत के खुशनुमा जाल में फंसने को हर लम्हा तैयार रहती हैं। और जिन्होंने भूख और मुफलिसी का जायका न चखा हो, वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार होती हैं। ये तो बाद में जाकर जब आंखों पर से पट्टी हटती है तो दिमाग ठिकाने पर आता है मेरे यार। लेकिन सारी लड़कियां तो ऐसी नहीं होती। आतिफ ने फौरन कहा, मैं मानता हूँ कि सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन मेरा शिकार बस इस कैटेगरी की लड़कियां हैं। बाकियों के तो मैं करीब भी नहीं फटकता, वरना दूसरी कैटेगरी की लड़कियां भी खासी चालाक और अय्यार होती हैं। पहली मुलाकात में ही अगले का बैकग्राउंड और प्रॉपर्टी के मुतालिक घुमा फिरा कर गुफ्तगू करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में मेरा दिमाग फौरन सिग्नल देना शुरू कर देता है और मैं फौरन ऐसे वकूअ से गायब हो जाता हूँ। वो बेपरवाही से बोला, जबकि आतिफ हवन्नकों की तरह उसकी शक्ल देखे जा रहा था। मेरी मान यार, वो जो छोटी छोटी आंखों वाली मासूमा तुम्हारी तरफ देखकर ठंडी ठंडी आहें भरती है, उसे लिफ्ट करवा दे। उसका बाप बहुत बड़ा सनतकार है, कहीं और न सही छोटी मोटी अपनी किसी फैक्ट्री में तो तुझे खपा ही देगी। तेरा मुस्तकबिल संवर जाएगा और उस छोटी मोटी को भी शोखियां मारने के लिए तेरा साथ मिल जाएगा। वरना उस बड़े बड़े दांतों वाली को कोई लिफ्ट नहीं करवाता। अगर मुझे शानजे का डर ना होता तो यह मासूमा मेरे 1 घंटे की मार है। बकवास बंद करो, मैं इस किस्म के घटिया काम नहीं करता। मैं लानत भेजता हूँ लड़कियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर जाने वालों पर। आतिफ बुरी तरह चिढ़ा। अंगूर खट्टे हैं, सलमान ने मजीद चिढ़ाया। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? आतिफ ने भी वार्निंग दी। ओ, हम अनाड़ी नहीं हैं, किसी दिन कोई खिलाड़ी मिल गई तो लग बता जाएगा। कोई परवाह नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आतिफ ने संजीदगी से जवाब दिया। ऐसी मनहूस बातें करने से अच्छा है कि तुम अब सो ही जाओ। सलमान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो आतिफ का गुस्से से मुंह सुर्ख हो गया। तभी वो चिढ़कर बोला, पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब कॉमर्स कॉलेज की सीढ़ियों पर तुमसे मुलाकात हुई और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें भी हॉस्टल में कमरा नहीं मिला और मैं तुम्हारे साथ इस फ्लैट में आने की गलती कर बैठा। तब से मेरे सितारे किसी नहूसत का शिकार हो गए हैं। अच्छा खासा काम होते होते बिगड़ जाता है, और बिगड़े क्यों ना, जब 24 घंटे इबलीस का साथ हो। ऊपर से तुम्हारी शैतानी सरगर्मियां सुबह दोपहर शाम हर वक्त फजूल और बेवकूफ़ लड़कियों को पिटा पिटा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हो। ना कोई नमाज ना कोई रोज़ा, हर वक्त यही सोचते हो कि किसी अमीर कबीर लड़की को फंसाकर शादी करके उसकी जायदाद पर ऐश करो। तोहफ़ है तुम्हारी मर्दानगी पर। आतिफ के तल्ख लहजे पर भी सलमान के इत्मीनान में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला था, देखना, एक दिन तेरा यार बहुत ऊपर तक जाएगा। कदमों के नीचे महंगा तरीन गाड़ी का मॉडल, बेतहाशा बैंक बैलेंस और ऐश ही ऐश। हाँ, इसके बाद तेरी आंख खुल जाएगी। आतिफ ने तंजिया लहजे में कहा, बकवास बंद करो तुम।
तुम तो मुझे तरक्की करता देख ही नहीं सकते। अब के सलमान को भी गुस्सा आ गया, जबकि आतिफ ठंडे ठार लहजे में बोला, ए तायरे ला होती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हाँ, तेरे जैसे दोस्तों के लिए ही तो किसी मरहूम शायर ने कहा है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। सलमान ने भी नाराजी भरे लहजे में कहा। गुस्से में उठकर लाइट बंद की और कंबल लपेटकर तकिया मुंह पर रख लिया। ये उसके सोने का मखसूस स्टाइल था, जिससे आतिफ को सख्त चिढ़ थी। कमीना घटिया एक्टर। आतिफ ने दिल ही दिल में उसे हजारों गालियां दी और रुख मोड़कर सो गया, खुद भी। सुबह उसकी आवाज कुछ नस्वानी आवाजों से खुली तो पहले पहल तो आतिफ को लगा कि शायद उसकी समातों का धोखा है या फिर किसी ख्वाब का मंजर। लेकिन मुंदी मुंदी आंखों से मस्टर्ड जीन्स पर वाइट शर्ट पहने फ्रेश और स्मार्ट से सलमान को देखकर उसकी आंखें पट से खुल गईं। साइड पर पड़ी रिस्ट वॉच को उठाकर उसने टाइम देखा तो सुबह के 7:30 हो रहे थे, और मुकम्मल होशो हवास में आने के बाद कमरे का मंजर देखकर उसे शौक लगा। वो एक झटके से उठा। सामने वाले पलंग पर सलमान का कंबल खिलाफे मामूल खासे सलीके से तय करके रखा हुआ था। पलंग पर बैठे दो वजूद 100% नुस्वानी थे, और उनके सामने खुश मिजाजी की नाकाम एक्टिंग करता हुआ सलमान खासा एक्टिव बैठा था। उसे उठता देखकर सलमान ने फौरन घबरा कर कहा, हाय आतफ, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड नीली है और इसके साथ इसकी फ्रेंड जोया है। इतनी सुबह सुबह नजूल की वजह? आतिफ ने आंखों ही आंखों में गुस्से से पूछा। तभी सलमान ने फौरन घबरा कर वजाहत दी, असल में आज मेरी सालगिरह है ना, तो नीली ने सोचा कि सुबह सुबह सबसे पहले वो मुझे विश करे। कौन सी सालगिरह? आतिफ ने उलझन भरी नजरों से उसे एक दफा फिर देखा, और जहन में पिछले माह शानजे के साथ मनाई जाने वाली सालगिरह का मंजर घूम गया। सलमान शायद समझ गया था, तभी उसे मंजर से गायब करने के लिए फौरन चाय की फरमाइश कर दी, क्योंकि उसे मालूम था कि कम अज कम सिनफिन नुस्वा की मौजूदगी में वो इनकार नहीं कर सकेगा। और यही हुआ। आतिफ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा, लेकिन खुद भी ढटाई की हद कर दी। पहले इत्मीनान से ब्रश किया और मुंह हाथ धोया, चाय बनाकर मजे ले लेकर खुद पी, और फिर ट्रे में रखकर सलमान को आवाज दी और उसके आते ही वार्निंग दी, इस नीली पीली को फौरन चाय पिलाकर यहाँ से दफा करो। मुझे जहर लगती है तुम्हारी हरकत। अपनी इन फजूल फ्रेंड्स को इस फ्लैट से 100 फीट दूर ही रखा करो, वरना मुझे इन सबको यहाँ से भगाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। अच्छा अच्छा यार, गुस्सा नहीं करते, मुझे तो खुद गुस्सा आ रहा है। सुबह सुबह आकर नींद खराब कर दी। एक तो रात रुबेला ने सर खा लिया और सुबह सवेरे ये मोहतरमा टपक पड़ी। वो खुद खासा बेजार हो रहा था और नींद पूरी ना होने की वजह से उसे झंझलाहट हो रही थी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आतिफ का मूड खासा खुशगवार हो गया था उसे कोफत ज़दा और झंझलाया हुआ देखकर। यार, कोई बिस्किट वगैरह नहीं है? अब खाली ट्रे में 2 कप चाय के ले जाते हुए मुझे शर्म आ रही है। वो जाते जाते पलटा और अपनी परेशानी जाहिर की। ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, तुम्हारे शर्मो हया के सारे पैमानों से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। चाय लेकर जानी है तो ले जाओ, वरना मैं पी लेता हूँ। और अगर फिर भी हया आ रही है तो नीली पीली को ग्वाल मंडी ले जाओ फज्जे के पाए खिलाने के लिए, और मेरे लिए पैक करवा कर ले आना। आतिफ की जुबान में खुजली हुई तो जवाबन वो घूर कर रह गया और मुंह पर हाथ फेरकर बाद में बदला लेने की धमकी देकर अंदर चला गया। सलमान के अंदर जाते ही आतिफ ने इत्मीनान से रूम फ्रिज खोलकर डबल रोटी और अंडा निकाले, जो उसने रात लाकर नाश्ते के लिए रखे थे। डबल रोटी सेक कर अंडा फ्राई किया और आराम से खड़े खड़े नाश्ता करने लगा। आधे घंटे के बाद बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए, जहां मैदान साफ था। सामने पड़े पाइनएप्पल केक को देखकर उसका दिल ललचा उठा। सलमान की वापसी से पहले पहले वो उस पर अच्छा खासा हाथ साफ कर चुका था। ये क्या कमीनगी है? सलमान अभी अभी अंदर आया था। उसे केक पर हमला करते देखकर खौल उठा। ये उस कमीनगी से कम है जो सुबह सुबह तुम्हारी नीली पीली ने मुझे उठाकर की है। गजब खुदा का, जनवरी की सर सुबह, जब अच्छी खासी धुंध पड़ रही है और इन मोहतरमा को अजीब चौंचले सूझ रहे हैं, सुबह सवेरे टपक पड़ी तुम्हारे जहेज का सामान लेकर। आतिफ ने इर्द गिर्द पड़े गिफ्ट्स के डब्बों की तरफ इशारा किया, जबकि वो उसके तंजिया लहजे को खातर में लाए बगैर अब गिफ्ट्स को बड़े इश्तियाक से खोल रहा था। 2-3 कीमती शर्ट्स, टाइयाँ, परफ्यूम, स्वेटर और शेविंग बॉक्स को देखकर आतिफ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, क्या ज़बरदस्त चॉइस है तुम्हारी नीली की। आतिफ ने तौसीफी लहजे में खुले दिल से सराहा, जबकि सलमान को उसे देखकर शायद ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी।
तभी मुंह बनाकर डब्बे बेपरवाही से कारपेट पर फेंके। बड़ी कंजूस निकली ये नीली। वो इंतहाई खराब मूड में बुड़बुड़ाया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छी खासी चीजें हैं। अच्छी खासी चीजें उसने तुम्हारी झूठी सालगिरह पर गिफ्ट की हैं। कम से कम 10 या 15 हजार की शॉपिंग होगी। और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। हूँ क्या फायदा। मेरी अलमारी भरी पड़ी है। अभी पिछले माह अलीजा इंग्लैंड से मेरे लिए बेशुमार शॉपिंग करके लाई थी। और इस नीली कमबख्त को पिछले एक हफ्ते से सुना रहा था कि मेरा लैपटॉप लेने को बहुत दिल कर रहा है। सोचा था कि गिफ्ट कर देगी, तो जूं का तूं सेल करके उन पैसों की अय्याशी करूंगा और नायाब को पीसी में डिनर करवा दूंगा। शुरू शुरू में पैसा तो लगाना पड़ता है ना। ये नायाब क्या बला है। आतिफ का लहजा चुपता हुआ था, तभी सलमान के माथे पर शिकने पड़ गईं। यार, मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है। नेट पर दोस्ती हुई थी, आजकल अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में है। अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है। करोड़ों की जायदाद की अकलौती वारिस। उसकी पूरी फैमिली बहुत स्टैब्लिश है। और हुकूमत वक्त में उसकी फैमिली के कई मेंबर्स हैं। आतिफ पलके झिपकाए बगैर उसे दिखे जा रहा था। और पता है, आए दिन उसके फॉरेन टूर्स लगते रहते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड तो वैसे जाती है जैसे कोई लाहौर से गुजरा वाला जाए। कसम से मैं तो सख्त इम्प्रेस हो गया हूँ। जरा ध्यान से, कहीं डिप्रेस ना हो जाना। आतिफ चबा चबा कर बोला, जबकि सलमान उस वक्त खासे जोश में था। तभी उसके तंजिया लहजे को नजरअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि आखिर उसने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल कैसे समझ लिया। उस जैसी लड़की को क्या लड़कों की कमी है। और देखो, वो मुझे अमेरिका से एक एक घंटे की कॉल करती है। ध्यान रखना किसी स्मगलर की औलाद ना हो। आतिफ ने उसकी बात काटते हुए कहा। ओ नहीं यार। वो बरहम हुआ तो आतिफ ने फौरन बात पलटी। अब ये नायाबनामा फिर कभी सुनाना। 10 बजे अशफाक साहब की क्लास है। और इसके बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। और दोपहर को थोड़ी सी नींद लेकर शाम को ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। तुम्हारी तरह फारिग थोड़ी हूँ। गरीब माँ बाप का अकलौता सहारा और उनकी उम्मीदों का वाहिद मरकज हूँ। और मुझे अपना मुस्तकबिल भी अपने बलबूते पर बनाना है। वो अजीब से अंदाज में हंसा। जबकि सलमान बड़े तमस्खुराना लहजे में बोला था। यार, तुम तो पागल हो जो इतना लंबा चौड़ा मरहला तय करके फिर किसी मोड़ पर पहुंचोगे। मेरी तरह कोई शॉर्टकट ढूंढो। और सालों में नहीं, दिनों में अपनी मंजिल हासिल करो। वैसे भी ये एम कॉम करके तुम कौन सा तीर मार लोगे। किसी छोटे मोटे दफ्तर में ज्यादा से ज्यादा क्लर्क ही भर्ती होगे ना। मेरी तरह अपनी हैंडसम पर्सनैलिटी को कैश करवाओ और मौजें करो। ना बाबा ना, मैं इस तरह की मौजें अफोर्ड नहीं कर सकता। ना मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना मिजाज इस किस्म का है। आतिफ ने साफ साफ बात की और अलमारी से अपने प्रेस शुदा कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े तब्दील करके वो वापस आया तो सलमान कंबल में घुसकर दोबारा सोने की तैयारियों में था। आतिफ ने तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। क्या मतलब है? तुमने कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं यार। उसने कसरमंदी से जमाई ली और फिर सांस भर के फौरन वजाहत की। तुम्हें मालूम तो है कि रात मुझे भी नींद काफ़ी देर से आई थी। ऊपर से सुबह सुबह नीलोफर उर्फ नीली साहिबा तशरीफ ले आईं। नींद अभी मेरे दिमाग को चढ़ी हुई है। और वैसे भी आज प्रोफेसर मुश्ताक साहब का लेक्चर है जो मेरे पल्ले तो हरगिज नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो अपनी नींद पूरी करूंगा मजे से। सलमान ने बेपरवाही से कहकर आंखें बंद की और लंबी सी जमाई ली। जबकि आतिफ उसकी डटाई पर दिल ही दिल में खोल कर रह गया और खामोशी से कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन मौसम खासा खराब था। सर्दी रगों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। एक तो ठंड, ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। सरे शाम ही सर्दी की शिद्दत की वजह से बाजार में रश खासा कम हो गया था। मगर इस भीगे मौसम में आतिफ ठठरता हुआ पहले ट्यूशन पढ़ाकर अब चंद किताबों की तलाश में उर्दू बाजार निकल आया था। और वहीं से घूमता हुआ वो चंद चीजों की खरीदारी के लिए अनारकली आ गया। आधे घंटे में वो खरीदारी करके मेन सड़क पर पहुंचा था जब किसी ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसे मुखातिब किया। हाय आतिफ। जी। वो बेख्तियार मुड़ा और ठठक कर रुक गया। सामने ही ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और घुटनों तक आता जदीद स्टाइल का स्वेटर पहने, सुर्ख सफेद रंगत वाली तीखी नैन नक्श वाली एक मोहतरमा बड़ी अपनायत और खुलूस से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सर्दी से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी और वो बार बार हाथों को आपस में रगड़कर सर्दी की शिद्दत को कम करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। उसने साफगोई से जवाब दिया। ओह, वो थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और फिर बड़े एतमाद के साथ कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई।
آپ سے قائد اعظم لائبریری میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں اور سلمان جناح گارڈن میں واک کر رہے تھے۔ جب اچانک باہر نکلے تو سلمان نے آپ کا تعارف مجھ سے کروایا تھا۔ آپ کسی ایگزام کی تیاری میں مگن تھے اور خاصے مصروف بھی تھے۔ اچھا، اسے حقیقتاً یاد نہیں آ رہا تھا، اور پھر اس کمبخت سلمان کی فرینڈز کی تعداد بھی تو خاصی تھی۔ اب کس کس کو یاد رکھتا؟ بہرحال اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے اس نے سرسری سے کہا، آپ سے مل کر خاصی خوشی ہوئی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو اپنا نام بتا دیں، میں سلمان کو بتا دوں گا۔ کیا سلمان پاکستان آ گیا؟ اچھا، مجھے پتا ہی نہیں کب آیا وہ ایک دم پرجوش ہو کر بولی۔ وہ اس کی حیرت اور بے ساختہ چونکنے پر عاطف کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ تبھی وہ سنبھل کر بولا، آپ کی کب سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ بھئی جن دنوں وہ امریکہ جا رہا تھا اپنے ڈیڈ سے ملنے، یہی کوئی مہینہ بھر پہلے، اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ تو عاطف نے دل ہی دل میں اسے بے شمار گالیاں دیں، اور ذہن کے دریچے میں سلمان کے سیدھے سادے دہیاتی سے ابا جی کا حلیہ روشن ہوا، جن سے ملنے کے لیے وہ واقعی ایک دن کے لیے احمد پور شرقیہ گیا تھا۔ یہ کمبخت کسی دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارا جائے گا۔ الو نے کبھی اسلام آباد اور کراچی کی شکل تک نہیں دیکھی، اور بات کرتا ہے ڈائریکٹ امریکہ اور انگلینڈ کی۔ عاطف نے بمشکل ان جملوں کو اپنے دل میں دبایا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کھسیا کر کہا، بس 2-3 دن پہلے ہی آیا ہے۔ اس کے جواب پر سامنے کھڑی محترمہ کے چہرے پر اطمینان کے رنگ پھیل گئے، اور وہ بڑے پراعتماد لہجے میں بولی، اچھا، تبھی اس نے NCA کا چکر نہیں لگایا؟ ورنہ وہ ستارہ ابراہیم کو بھول جائے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جی جی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، عاطف نے طنزیہ لہجے میں اسے جواب دے کر دل میں سوچا، محترمہ خاصی خوش فہم واقع ہوئی ہیں، جبکہ وہ اس کی سوچوں اور طنزیہ لہجے سے بے نیاز بڑے پرخلوص انداز میں اسے ڈراپ کرنے کی آفر کر رہی تھی، جسے موسم کی شدت اور سنگینی دیکھ کر اس نے قبول بھی کر لیا تھا، اور پھر سارے راستے پچھتایا بھی خوب۔ وہ نہ جانے سلمان کی کون کون سی سنائی ہوئی جھوٹی کہانیوں کو دہرا رہی تھی، جس کے سر پیر سے بھی وہ لاعلم تھا۔ اس وجہ سے ہوں ہاں کر کے اسے ٹالتا رہا، اور اس سے بھی زیادہ برا اس وقت ہوا جب اسے ستارہ کی گاڑی سے اترتے ہوئے پہلے ان کے پڑوسی مرزا صاحب نے دیکھا، اور اس قدر حیرانی اور تعصب سے دیکھا کہ عاطف کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اور اس کے بعد فلیٹ کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سلمان نے جس طرح کا زمانی اشارہ کیا، اس سے اس کا خون کھول اٹھا۔ کیا سلمان فلیٹ میں ہوگا؟ اس کی گاڑی سے اترتے ہی ستارہ نے بے تکلفی سے پوچھا۔ جی نہیں، آج اس کا ولیج میں ڈنر کا پروگرام تھا۔ اس نے صاف جھوٹ بولا، اور بے مروتی کی انتہا کرتے ہوئے فوراً آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس وقت ہرگز مہمان نوازی کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ سلمان کے مہمان ہونے کی صورت میں اسے لازمی چائے پانی کا پوچھنا پڑتا، اور یہ خاموش معاہدہ ان کے درمیان شروع سے طے پا گیا تھا کہ جس کا مہمان ہو وہ اسے کمپنی دے گا، جبکہ دوسرا خاطر تواضع کرے گا۔ یہ الگ بات کہ اس فلیٹ میں عاطف کے مہمانوں کی تعداد سال میں 1-2 دفعہ ہی ہوتی، جبکہ سلمان اس معاملے میں خاصا خود کفیل ثابت ہوا تھا۔ واہ میرے مولا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے! بلکہ اس موقع پر تو کہنا چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، سلمان کا خوشگوار مگر زمانی لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ بکواس بند کرو! اس کی بات اور انداز دونوں چیزیں اسے بھڑکا گئیں۔ ہائے ہائے، ہم سے بھی پردہ داری! سلمان مزید شوق ہوا تو عاطف نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، دیکھو، اگر کوئی مزید فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھے تمہاری ستارہ سیارہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انارکلی میں ٹاکرا ہوا تھا اور اس نے مجھے ڈراپ کرنے کی آفر کی، جو میں نے خرابی موسم کی وجہ سے قبول کر لی، اور اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ عاطف نے فوراً ہی مختصراً تفصیل بتائی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلمان کی زبان کے آگے خندق ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ سلمان نے خالی چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اسے چڑھایا تو وہ تپ کر بولا، ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، فی الحال تو تم اپنی جان بچاؤ۔ میں نے تمہاری اس پرکٹی کبوتری کو بتا دیا ہے کہ سارے زمانے کا جھوٹا فراڈیا کوئی امریکہ شمریکہ نہیں گیا، بلکہ احمد پور شرقیہ کے چک نمبر 95 میں اپنی بیبے اور ابے کو سلام کرنے گیا تھا، اور چونکہ اس کی بھوری مجھ بھی بیمار تھی، اس لیے اس کی عیادت بھی کرنی تھی۔ کیا؟ سلمان کا ایک دم رنگ اڑا اور آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ تب کر بولا، جبکہ اس کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے عاطف نے مزے سے سر ہلایا اور اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولا،
میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پرزے شاید کچھ ڈھیلے ہیں۔ یار، تمہیں شرم نہیں آتی اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے؟ ذرا سوچو، جس دن تمہارے راز فاش ہوئے اس دن تمہیں چھپنے کو جگہ بھی نہیں ملے گی، تب کیا کرو گے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم نے کیا واقعی ستارہ کو ایسے ہی کہا تھا؟ اسی لیے وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی اوپر؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ کاش کہ ایسا کہہ دیا ہوتا۔ عاطف کے حسرت بھرے لہجے پر، سلمان کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے رنگ پھیلے۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور ہلکا پھلکا ہو کے فوراً کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ میں لاکھ کمینہ سہی، لیکن تم میری کمینگیوں کو دیکھ کر اپنی اچھائی بدل نہیں سکتے۔ تسمے کھول کر عاطف نے اطمینان سے سر اٹھایا۔ اس کے اس جملے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی وہ ہنستے ہوئے بولا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کسی بھی وقت حالات بدل سکتے ہیں، ساری دنیا بدل سکتی ہے لیکن میرا یار نہیں بدل سکتا۔ سلمان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، یہ مکھن کسی اور کو لگانا۔ عاطف نے اسے چھیڑا، ارے میرا یار ہے تو یار پکا۔ اچھا، اپنے یار کو ایک گرما گرم چائے کا کپ اور کھانا گرم کر کے تو لا دے۔ عاطف نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا تو وہ جو واقعی بڑے خوشگوار موڈ میں تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس قدر فرما برداری پر عاطف بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد وہ کھانے کی ٹرے بما چائے کے مگ کے اندر تھا۔ عاطف نے موقع پا کر اس کا موبائل آف کر دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سلمان کی کسی نہ کسی سہیلی کی ابھی کال آ جائے گی اور وہ اس وقت کسی بھی قسم کی فضول گفتگو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ سلمان کا دھیان بھی اپنے موبائل کی طرف نہ جائے۔ اس نے ٹیبل پر پڑے سیل فون پر دانستہ اخبار رکھ دیا تاکہ سلمان کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ ویسے یار، مجھے ابھی تک سخت حیرت ہو رہی ہے کہ ستارہ مجھ سے ملے بغیر کیسے چلی گئی۔ سلمان نے اپنے پلنگ پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ لسوڑے کی طرح چمٹ رہی تھی۔ وہ تو میں نے اسے جھوٹ بولا کہ تمہارا آج ویلیج میں ڈنر کرنے کا ارادہ ہے۔ عاطف نے ابلے ہوئے چاولوں پر دال ڈالتے ہوئے اسے صاف صاف بات بتائی، جسے سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ عاطف نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں بھی کتنی صفائی سے جھوٹ بولنا آ گیا ہے، ورنہ آج سے 1.5 سال پہلے جب تم مجھے ملے تھے، صاف پینڈو اور مائنڈ نہ کرنا خاصے بے وقوف تھے۔ پینڈو تو خیر تم ابھی بھی ہو، وہی سر پر تیل اور سیدھی مانگ نکال کر بال بنانا اور بزرگوں جیسے کلرز کی شرٹس پہننا اور لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے گھبرانا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی تیزی اور چالاکی تم میں بھی آتی جا رہی ہے۔ سلمان نے شرارتی لہجے میں اسے بتایا، ہاں لیکن تمہارا مقابلہ میں کبھی نہیں کر سکا، تم تو گرو ہو۔ ویسے تم آج سے 1.5 سال پہلے بھی جتنے چلاک، عیار اور کمینے تھے، آج 1.5 سال بعد تمہاری خصوصیات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، بلکہ اب مجھے پتا چلا ہے کہ تم حد درجہ خود غرض اور لالچی بھی ہو۔ عاطف نے کھانا کھاتے ہوئے حد درجہ سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ سے سلمان کو اس کی شرارت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب تم مجھ پر بےہودہ الزام تو مت لگاؤ، سلمان نے اسے غیرت دلائی۔ بھئی کہتا ہوں، سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اور ویسے بھی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ عاطف نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، ویسے یار آج تو میں بہت برا پھنسنے لگا تھا۔ سلمان نے بے چینی سے کہا، اللہ کرے کبھی سچ مچ پھنس ہی جاؤ۔ عاطف کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، جسے سلمان نے نظر انداز تو کر دیا لیکن خاموش ہو گیا۔ کیسے؟ عاطف نے اس کی ناگواریت محسوس کرتے ہوئے پوچھا، جو کہ خاصا بے چین اور بے قرار لیکن ناراض ناراض بیٹھا تھا۔ ہونا کیا تھا؟ اسے موقع ملا تو وہ ساری ناراضگی بھلا کر شروع ہو گیا۔ آج تو صبح سے میرے ستارے گردش میں ہیں۔ ایک تو نایاب سے بات کرتے کرتے 2 دفعہ میرے منہ سے علیزہ نکلا، پھر شام کو شانزے کے ساتھ فورٹریس میں گھومتے ہوئے میرا نیلی کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے شانزے کو وہاں سے جانے پر راضی کیا، اور وہ کمبخت مجھے وہاں سے پیسی لے گئی، اور وہاں علیزہ اپنے کسی اور بوائے فرینڈ کے ساتھ موجود تھی، اور اس کی ڈٹائی کی حد دیکھو، وہ مجھے نظر انداز کیے اس گنجے کے ساتھ بزی رہی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں بھی اس کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ سلمان نے جوش و خروش سے اسے بتایا، جو منہ کھولے حیرت سے سارا واقعہ سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ طنزاً ہنسا، ظاہر ہے اس نے ہی پہلے اٹھنا تھا، ڈٹائی میں وہ تم سے کہاں جیت سکتی تھی؟ جبکہ سلمان اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا،
یار مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میری گرل فرینڈز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے یا لاہور چھوٹا ہو گیا ہے۔ لو اب سیدھی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، لاہور تو اتنا ہی ہے جتنا آج سے کئی سال پہلے تھا۔ البتہ تمہاری سہیلیوں کی تعداد میں مہنگائی کی طرح اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عاطف کے لہجے میں تمسخر تھا، جبکہ سلمان کے ہونٹوں پر بکھری مدھم سی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی ان دونوں کے ایگزام شروع ہو گئے۔ اب تو سلمان بھی اپنی ساری گرل فرینڈز کو بھلائے کتابوں میں گم تھا۔ اس کا سیل فون بھی کئی گھنٹے آف رہتا کیونکہ ان دونوں کا آخری سیمسٹر تھا۔ عاطف تو خیر شروع سے ہی اسٹڈی کے معاملے میں جنونی تھا، لیکن آج کل تو سلمان کے بھی ہوش گم ہوئے تھے۔ پھر ایگزام کا ہولناک عرصہ ختم ہوا تو عاطف نے فوراً اپنے شہر سرگودا جانے کے لیے سامان باندھ لیا، جبکہ سلمان کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نایاب نے اسے کسی جاب کا آسرا دے رکھا تھا، اور ویسے بھی اس کے لیے اپنے شہر احمد پور شرقیہ میں کوئی چام نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ عاطف کی سرگودا میں جاتے ہی خوش قسمتی سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہوئی، اور پھر اس کی شرافت، محنت اور ذمہ داری سے متاثر ہو کر کمپنی کے جی ایم نے اپنی بیٹی سے شادی کی آفر کر دی، اور حالات اس طرح آنن فانن طے ہوئے کہ خود اسے سوچنے کا موقع نہ ملا۔ جٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ کمپنی کی طرف سے ان کی دبئی میں مقیم برانچ کو سنبھالنے کے لیے وہاں شفٹ ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے ایک دو دفعہ سلمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے سیل فون کا نمبر تبدیل کر چکا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ کوشش کر کے فلیٹ بھی پہنچا، لیکن وہاں جا کر اسے یہ سن کر سخت مایوسی ہوئی کہ وہ فلیٹ بھی تبدیل کر چکا تھا۔ عاطف کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار جا رہی تھی۔ خدا نے اسے دو بیٹوں سے بھی نوازا تھا، اور بیوی سے بھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ کبھی کبھی اسے یہ سوچ کر بہت حیرت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے کام آنن فانن اور بہت عمدہ طریقے سے طے کر دیے تھے۔ اسے کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی تھی، اور معاشی لحاظ سے بھی وہ خاصا مضبوط تھا۔ وہ جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا، جس نے اسے ہر لحاظ سے بہتر عطا کیا تھا۔ 10 سال کے بعد اس نے کمپنی سے درخواست کی، اور ایک دفعہ پھر پاکستان میں اس کی پوسٹنگ کر دی گئی۔ اب تو وہ خود ایم ڈی کی پوسٹ پر پہنچ چکا تھا، اور اس دفعہ اس کی تعیناتی لاہور میں ہوئی تھی۔ لاہور پہنچتے ہی بے شمار خوشگوار یادوں نے اس کا دامن تھام لیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سلمان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ اس دن پی سی میں کوئی میٹنگ تھی، اور وہ خاصی تھکن کے ساتھ ہوٹل سے نکل رہا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرایا۔ معذرت کر کے وہ سیدھا کھڑا ہی ہوا تھا کہ اسے ایک دم خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ مد مقابل کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر ہوش میں آتے ہی اس سے زوردار قہقہا لگایا، ارے سلمان، تم یار کیسے؟ اور یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ اور تمہارا رنگ بھی کیسے ڈم ہوا؟ کہاں ہوتے ہو؟ میری یاد کبھی نہیں آئی؟ وہ اسے گلے سے لگائے خاصا جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے مسکرائے جا رہا تھا۔ عاطف نے اسے خود سے الگ کر کے پھر فکر مندی سے کہا، یار تمہیں کیا ہوا ہے؟ ذرا صحت دیکھو اپنی، کس قدر کمزور لگ رہے ہو، اور آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہو۔ کہاں جاب کر رہے ہو؟ وہ بے قراری سے بولا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو رشک آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی خوشگوار حیرت اور بے یقینی تھی۔ سر، فائلیں میں نے گاڑی میں رکھوا دی ہیں، اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ عاطف کے پی اے نے اچانک آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے عباس، آپ جائیں، اور میری 2 گھنٹے بعد احمد انٹرپرائزز والوں سے ہونے والی میٹنگ کینسل کر کے کل کے شیڈول میں ایڈجسٹ کر دیجیے گا۔ میں ابھی کچھ بزی ہوں۔ عاطف نے مصروف انداز میں کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سلمان نے حیرانی سے اپنے سامنے کھڑے بلیک ٹو پیس میں عاطف کو دیکھا۔ وہ اس قدر شاندار اور پراعتماد لگ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے صراحتی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا، جو بڑے باروب انداز میں اپنے پی اے کو فارغ کر رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ ہوٹل کے اندر تھے۔ ہاں اب بتاؤ کہ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ عاطف نے آرام سے بیٹھتے ہی سوال کیا، جو کہ گمسم انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا چونکا، اور شکست خوردہ انداز میں اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ بس یار، جانا کہاں تھا؟ ادھر ہی تھا، دنیا کے دھندوں میں۔ سلمان کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ دھیما تھا۔ تم پہلے سے زیادہ کچھ سنجیدہ اور قنوتی سے نہیں ہو گئے؟ عاطف نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو معمولی سی پینٹ شرٹ میں خاصا تھکا تھکا اور بیزار لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تو لگتا ہے میں ہنسنا ہی بھول چکا ہوں۔ زندگی نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر سلمان کی گرفت کچھ سخت ہو گئی۔
جبکہ عاطف خالص ذہنی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جس کی آنکھوں کے گرد ہلکے خاصے گہرے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے خواب، تمہاری جاب، اور کیا کر رہے ہو آج کل آخر؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ بس یار، میرے جیسے لوگ جو شارٹ کٹ کے ذریعے بہت اوپر تک جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ رکا اور پھر عاطف کا فکر مند چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، آج کل ایک بینک میں کیشیئر کی جاب کر رہا ہوں۔ اندرون شہر لاہور میں ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر ہے میرا، اور 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیمار بیوی۔ تمہاری شادی کس سے ہوئی؟ عاطف کے ذہن میں شانزے، علیزہ، نیلی، روبیلا اور نایاب کے چہرے گھومے۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ سلمان اب بات کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ شاید وہ بات جاری رکھنے کے لیے کچھ مناسب لفظوں کی تلاش میں تھا، جبکہ عاطف فقر رنگت کے ساتھ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، دم بخود اور ساکت۔ میری شادی تانیہ عرف ٹینا سے ہوئی ہے۔ سلمان نے چند لفظوں کے بعد شاید بات کا سرا تلاش کر لیا تھا۔ میری ٹینا سے ملاقات لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ وہ ملتان سے یہاں تعلیم کے سلسلے میں آئی تھی، اور بقول اس کا تعلق ایک بہت ویل آف فیملی سے تھا، اور یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی میری طرح جیک لگا کر اپر کلاس فیملی میں شامل ہونا چاہتی تھی، اور لوئر مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا۔ بس جس طرح ہر شیر کو ایک سوا شیر ہوتا ہے، اسی طرح وہ میری ڈریسنگ، گفتگو اور رہن سہن کے سٹائل کو دیکھ کر دھوکا کھا بیٹھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میرے والدین امریکہ میں ہوتے ہیں، اور میں ان سے ضد کر کے ان کی مرضی کے خلاف پاکستان میں ہوں، اور یہ کہانی اسے تم نے سنائی ہوگی۔ عاطف نے تیزی سے بات کاٹ کر پوچھا، تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور دھیمے لہجے میں کہا، بس یار، جب انسان کے ستارے گردش میں ہوں۔ ہم دونوں نے اپنے آپ کو اس قدر پرکشش بنا کر پیش کیا کہ صحیح فیصلہ کرنے کی سدبودھ ہو گئی، اور چونکہ ہم دونوں ہی ڈیفالٹر تھے اور اپنے اپنے والدین سے ملوانا گویا اپنی اصلیت کا راز فاش کرنے کے مترادف تھا، اس لیے کورٹ میرج کر لی، اور پھر 2 مہینوں میں ہی ایک دوسرے کے جھوٹ اور فراڈ کا راز کھلا۔ تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب ہانیہ اور دانیہ کی دنیا میں عامد کا سگنل مل چکا تھا۔ ہماری ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ سلمان نے سامنے پڑے چکن کارن سوپ کا گھونٹ بھرا، جبکہ عاطف دم بخود اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ سلمان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، تب سے ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید بیزار اور اکتائے ہوئے ہیں۔ میں تو عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ اسی چخ میں ہانیہ اور دانیہ پیدا ہوئیں۔ دونوں جڑواں ہیں، اور دانیہ پیدائشی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہے۔ اصل میں ٹینا نے اس عرصے میں بے تحاشا ٹینشن لی تھی۔ اس کے تو سارے ہی خواب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ وہاڑی سے ملتان اور پھر ملتان سے لاہور بہتر مستقبل کی تلاش میں آئی تھی، اور اس کی بدقسمتی کہ اسے اپنے ہی جیسا کھلاڑی مل گیا۔ ہم دونوں کے مقاصد ایک جیسے تھے، تب سے ایک دوسرے کو بھگت رہے ہیں۔ عاطف گمسم سے انداز میں اسے سن رہا تھا، اچانک بول پڑا، تو تم لوگ علیحدہ ہو جاتے؟ یار، کیسے علیحدہ ہو جاتے؟ دانیہ اور ہانیہ کی آمد کنفرم ہو چکی تھی، اور ٹینا نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے بچوں کو بالکل نہیں پالے گی، بلکہ دارالامان میں پھینک دے گی۔ پھر طلاق کی صورت میں اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے والدین اسے آگ کر چکے تھے، اور پھر اگر میں اسے طلاق دے دیتا تو اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کرتا؟ کون ان کی ذمہ داری قبول کرتا؟ اور پھر دانیہ کی ذہنی معذوری، تمہیں کیا معلوم یار، یہ اولاد کتنی ظالم چیز ہوتی ہے۔ بندہ اپنے خون کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سلمان رکا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ عاطف کے ذہن کے پردے پر اپنے 2 پیارے بیٹوں احمر اور اسد کے چہرے روشن ہوئے۔ پھر یار، عاطف کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے سلمان نے افسردہ لہجے میں کہا، اپنی بیٹیوں کے ہونے سے مجھے احساس ہوا کہ بچیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں۔ میں نے زندگی بھر کسی لڑکی کی عزت نہیں کی، ہمیشہ ان کو کھیلنے والی چیز سمجھا، اور مجھے اب مکافات عمل سے ڈر لگتا ہے۔ ہانیہ 9 سال کی ہے، لیکن میں اسے خود اسکول چھوڑ کر آتا ہوں اور خود واپس لے کر آتا ہوں۔ ٹینا جیسی بھی ہے، لیکن ان کی سگی ماں تو ہے نا، اور دانیہ کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ بس یار، دعا کرو اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ پتہ نہیں کس کا دل دکھایا ہے، جس کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ سلمان قدرے بے چارگی کے عالم میں خاموش ہو گیا۔ اس کا لہجہ قدرے بے ربط ہو گیا تھا۔ بس یار، اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہیں ہوتے۔ عاطف نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کیسی مستقبل کی لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی تلاش میں غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جن کو دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔
تم دیکھو، میں رزق اور پیسے کی تلاش میں اندھا دھند بھاگا، لیکن مجھے ملا وہی جتنا میری قسمت میں تھا۔ سلمان نے سرد آہ بھری اور پھر کچھ چونک کر بولا، تم سناؤ کہاں رہے اور کتنے بچے ہیں؟ بس یار اللہ کا کرم ہے، پچھلے 10 سال سے دبئی میں تھا، اب 2 ماہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے، ایک بیٹا مری میں داخل کروایا ہے، دوسرا یہیں بیکن ہاؤس میں کلاس 3 میں ہے، اور بہت اچھی سمجھدار اور کیئرنگ بیوی ہے بس۔ عاطف نے انتہائی انکساری سے مختصراً اپنے حالات بتائے، جسے سن کر سلمان کے چہرے پر حیرت اور رشک کے ملے جلے تاثرات پھیل گئے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، پتہ ہے عاطف، میں اکثر تمہارا مذاق اڑاتا تھا، تمہاری شرافت کو بزدلی گردانتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ خدا جس بندے کا ہاتھ پکڑ لے اس کے لیے سارے کامیابیوں اور عزت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کھلے دل سے سراہا تو عاطف کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلمان کو اپنا وزٹنگ کارڈ اور اپنی فرم میں جاب کی آفر کر کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عاطف نے بے اختیار سوچا، زندگی میں کچھ معاملات اگر انسان خدا کے سپرد کر دے تو وہ بہت عمدہ طریقے سے اپنے پیارے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ عاطف نے پرسکون انداز میں سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ ایک طمانینت بھرے احساس نے اس کے رگو پے کا احاطہ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔